السلام علیکم. سوال کرنا ہو تو ہاتھ اوپر کرنا. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم لوگ آج حدیث المضطرب شروع کریں گے. ہوا حدیث یختلف فی روات علی راوین. یہ وہ حدیث ہے جس میں راوی اختلاف کریں کسی راوی کے اوپر. ولا یترجح لنا وجہ من الاوجہ المرویہ عن ھذا الراوی. اور ہم ترجیح نہ دے پائیں. رجا یرجو، یہ تو آپ کو بتایا تھا راجع مرجو، کہ ہم ترجیح نہ دے پائیں کہ اس میں سے کون سا طریق صحیح ہے. دونوں ہی روایتیں ہمیں صحیح لگ رہی ہوں، دونوں ہی سندیں صحیح لگ رہی ہوں، متن بھی سملر ہے، تو ہم یہ نہ کہہ پائیں کہ متن سملر نہیں ہے، متن میں بھی تھوڑا ڈفرینس ہے کہ اب اس میں سے کون سا زیادہ صحیح ہے. تو اس حدیث کو ہم کہتے ہیں حدیث المضطرب، کنفیوزڈ حدیث. ہاں دو حدیثیں ایک جیسی. یس نہیں، اس کے اندر کچھ الفاظ کا اختلاف بھی اور راوی بھی دونوں زبردست ہیں. اگر ایک ایگزامپل میں بنانے کو کہوں تو اس کی مثال ایسے لے لو کہ اب جیسے وہ حجۃ الوداع والی ہے، اب اس کے اندر جو قرآن کا ہے، کچھ جگہوں پہ قرآن اور اہل بیت آئے لیکن وہ تو غدیر قم کا واقعہ ہے. اب اگر راوی کنفیوزڈ کر دیں کہ حجۃ الوداع کا واقعہ تھا یا غدیر قم کا، تو یہ پھر مضطرب حدیث کہلائے گی. لیکن آگے ایگزامپل آ رہی ہے تو ہاں تو اور وہ راوی بھی اچھے ہوں، دونوں سے کہوں، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ پرابلمٹک ہو جاتی ہے. مثلاً ان یروی الحدیث راوین امام مکثر. اب دیکھو وہی بات آ گئی جو میں کہہ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک راوی روایت کرے حدیث جو کہ امام ہو، حدیث میں ثقہ ہو، ڈان ہو اور مکثر ہو، یعنی بہت زیادہ کثرت سے روایتیں کرنے والا ہو. مثلا ابن المبارک، یہ وہی عبداللہ ابن مبارک امام پورے فقہ شاگرد. وَيَخْتَلِفُ علیہ الرواة فَإِمَّا يُوَصِّلُونَهُ أَوْ يُرْسِلُونَهُ. یعنی کہ اور ابن المبارک سے پھر اس کے آگے شاگرد روایت کریں، لیکن کچھ کہیں کہ رسول اللہ تک بات لے جائیں اور کچھ بیچ میں سے صحابی گرا کے حدیث کو مرسل بیان کریں، کچھ اس کے اسٹوڈنٹس. اب مرسل اصل روایت ہے یا متصل اصل روایت ہے؟ کنیکٹڈ روایت اصل ہے یا مرسل ہے؟ نہیں، کیسے کہہ سکتے ہو؟ دونوں طرف راوی برابر ہیں. نہیں، گرا دیا نا اصل مرسل. گرا تو دیا، لیکن تم یہ کیسے ڈیسائیڈ کرو گے کہ اس نے گرایا تو غلط کیا ہے؟ کیا پتہ گری ہوئی روایت اصل صحیح ہو؟ ہیں سمجھانا بہت مشکل ہے. کتاب کھولو، یہ دیکھو ابن المبارک ہے، اس نے آگے ایک پوری سند بیان کری، صحیح ہے. ابن المبارک نے سند بیان کری، صحابی کا نام بھی لیا اور پھر رسول اللہ کا نام لیا کہ رسول اللہ نے فرمایا. ابن المبارک کے کچھ شاگرد کہتے ہیں کہ ابن المبارک نے روایت کیا اور پھر اس سے روایت کیا، اس سے روایت کیا، اور صحابی کا نام ڈراپ کر دیتے ہیں اور ڈائریکٹ رسول اللہ سے کہہ دیتے ہیں، صحیح ہے. اور کچھ ابن المبارک کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہم سے ابن المبارک نے بیان کیا اور پھر ان سے اور پھر وہ کسی صحابی کا بھی نام ذکر کرتے ہیں اور پھر رسول اللہ سے. صحابی والی زیادہ صحیح ہے. نہیں نا، اب تم کیسے یہ ڈیسائیڈ کرو گے کہ ان کی بات صحیح ہے ان کی، کیونکہ دونوں طرف ثقہ لوگ ہیں اور ابن المبارک بھی بڑا نام ہے. بات ایک نہیں ہے، زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے. ثقہ راوی جو ہے نا، امام مالک بھی اگر کہیں کہ ان رسول اللہ، تو ان کی بات قبول اس طرح آسانی سے نہیں ہوگی، بہت قرائن دیکھنے پڑتے ہیں. اور خاص طور پہ اگر بیچ میں کوئی ڈھیلا بندہ ہو تو پھر تو روایت قبول ہی نہیں ہوتی کہ اس نے مرسل کیسے بیان کر دی. روایت صحیح ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ سچے بندے نے بیان کی، لیکن چونکہ مرسل بیان کیا اور اس نے روایت ذکر نہیں کی، جیسے تدلیس میں ہوتا ہے. تدلیس میں سچا بندہ ہوتا ہے نا، ثقہ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہو بات؟ تدلیس میں لیکن چونکہ وہ ان کہہ دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جب تک سما کی تصریح نہیں ہوگی ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. کیا پتہ تم نے کوئی ضعیف بندہ چھپایا ہو. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ثقہ بندے نے صحابی کا نام ذکر کیا تھا یا نہیں کیا تھا. ایک طرف آدھے اس کے اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں کہ صحابی کا نام لیا تھا، تو روایت پوری کنیکٹڈ متصل صحیح ہو جائے گی. متصل کا مطلب پتہ ہے نا، کنیکٹڈ. یہ ٹرمینالوجیز یار یاد کرو. اور کیا کہتے ہیں مرسل، کچھ اس کے اسٹوڈنٹس جو ثقہ ہیں اور ابن المبارک بھی ثقہ ہے، وہ اس کو مرسل بیان کر رہے ہیں. اگر مرسل روایت ہوگی تو قابل قبول. اب کس کو ہم پرائرٹی دیں؟ دونوں طرف اچھے اسٹوڈنٹس ہیں، تو ایسے میں پھر ہمارے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے مشکل. اب یہ بتائیں گے اس کا حل کیا ہے. تو کہتے ہیں او یعرفونہ او یزیدون فی الاسناد راوین، یا پھر وہ اس حدیث کو اس کے اندر کچھ راوی کم زیادہ کر دیں. فار ایگزامپل اس نے بیچ میں ایک اور تابعی کا ذکر کر دیا، یہ والے اسٹوڈنٹس اس تابعی کا ذکر نہیں کر رہے تھے. وَبَعْضُهُمْ يَنْقِصُ وَهَكَذَا، اور کچھ لوگ اس کو کم کر دیں. سمجھ رہے ہو؟ فَإِذَا لَمْ يَتَرَجَّ لَنَا أَنْ أَحَدَ سَنِيدُ ضَبْطَهُ رَاوِيهِ فَيُقَالُ عَنْهُ هَذَا مُضْطَرِبٌ. تو جب ہم ڈیسائیڈ نہ کر پائیں کہ اس میں سے کون سی روایت کو زیادہ اچھی طرح اسٹوڈنٹس نے یاد رکھا، کس اسٹوڈنٹ نے یاد رکھا تھا، گروپ اے نے یا گروپ بی نے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ھذا حدیث مضطرب، یہ مضطرب کنفیوزڈ پرابلمیٹک حدیث. دونوں، ہاں دونوں، کیونکہ مضطرب ہو گئی نا، یعنی ہمیں پتہ نہیں چل پا رہا کہ ہم کس کو پرائرٹی دیں. اب وہ ایگزامپل دیتے ہیں کہ حدیث شیبتنی ہود و اخواتہا، کہ مجھے بوڑھا کر دیا سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے، اس جیسی سملر
صورتوں نے رسول اللہ نے فرمایا، یعنی اس کے مضامین اتنے زیادہ سخت ہیں کہ میں ان سے بوڑھا ہو گیا ان کے بارے میں سوچ کے۔ اس کو روایت کیا ہے عبد الرزاق و ابن ابی شیبہ و ابن سعد و ترمذی وغیرہ کثیر، ان سب نے روایت کیا۔ اختلف فی علی ابی اسحاق السبیعی علی نحو من عشرہ وجہ، وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ابو اسحاق السبیعی کے اوپر اختلاف ہوا اور اس سے پھر آگے 10 لوگوں نے۔ وہ حدیث لا تصوموا یوم السبت، سیٹرڈے کا روزہ مت رکھو سنیچر کا، الا فیما افترض علیکم فمن لم یجد منکم الا لحا الشجر فلیمضح، یعنی کہ سیٹرڈے کے دن کا روزہ مت رکھو سوائے یہ کہ جو تم پر فرض کر دیا جائے، اور اگر تم کچھ بھی نہ پاؤ تو چاہے درخت کا چھلکا ہی پالو، اس طرح اس کا کچھ معنی۔ اس کو امام احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ، ترمذی، نسائی ان سب نے روایت کی ہے۔ تو اچھا، تو اب یہ ترمذی کے اندر ہم نے حدیث کھول لی ہے جس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے ہود اور اس جیسی جو اور صورتیں ہیں جس میں سورہ واقعہ، مرسلات، عما یتساءلون اور یہ آتی ہے، انہوں نے بوڑھا کر دیا۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی کیا کہتے ہیں، ھذا حدیث حسن غریب لا نعرف من حدیث ابن عباس الا من ھذا الوجہ، ہم اس کو ابن عباس کے علاوہ اور کسی اور وجہ سے طریق سے نہیں جانتے سوائے اس کے۔ جی، وروا علی ابن صالح ھذا الحدیث، اور ابن صالح نے، ابن اسحاق نے، ابو جحیفہ نے بھی اس طرح کی حدیث روایت کی۔ ورویہ نبی اسحاق، یعنی یہ اسپیسیفک سند سے اس طرح کی ہیں۔ ان ابی میسرہ شیء من ھذا مرسلا، کچھ لوگوں نے اس کو مرسل بیان کیا۔ وروا ابو بکر ابن ابی عیاش، ابو اسحاق اور اکرمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو بیان کیے، نحوی حدیث شیبان ان ابی اسحاق ولم یذکر فی عن ابن عباس، یعنی کہ ان لوگوں نے ابن عباس کا ذکر نہیں کیا۔ حدثنا بذلک حاشم بن ولید الحلوی حدثنا ابو بکر بن عیاش، سمجھے، یعنی کہ ابو بکر بن عیاش نے اور ابو اسحاق نے اکرمہ سے، اور اکرمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ بیان کیے۔ اس کے اندر انہوں نے ابن عباس کا ذکر نہیں کیا، اور کچھ لوگوں نے ابن عباس کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ غریب کیسے ہوئی؟ غریب تو اس لیے نہیں کیونکہ صرف اس ایک وجہ سے جانتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ ابن عباس کا کچھ لوگوں نے ذکر کیا ہے، کچھ نے نہیں۔ اب ہم کس کی مانیں؟ کہہ رہے ہیں غریب تو مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ اب رفع الیدین کی حدیث ہے، وہ مالک ابن الحویرث سے بھی ہے، علی سے بھی ہے، ابن عمر سے بھی ہے، تو اس کے طریق زیادہ ہو گئے۔ لیکن اب ابن عمر سے اگر جتنی احادیث آئیں گی تو ہم کہیں گے کہ اس کے اسٹوڈنٹ زیادہ ہو گئے، حدیث ایک رہے گی۔ تو پھر ہر حدیث ہی غریب ہوئی اس طریقے سے۔ ہاں، زیادہ تر تو وہ ہم نے الہاد میں، کو پھر احاد بھی کہہ ارے سکتے ہیں۔ بھائی ہاں کہہ سکتے ہیں، تو ہم نے یہی تو ڈسکس کیا احاد کے چیپٹر میں کہ یہ بدعتیوں نے ٹرمینالوجی بنائی ہے، حدیث، ہر حدیث احاد ہوتی ہے۔ امام ترمذی نے اس کو اور ڈیفائن کرنے کے لیے بس، تو پھر سر ہر حدیث کے نیچے انہوں نے غریب کیوں نہیں لکھا؟ یہ ہم نے مشہور کی ڈیفینیشن میں کیا پڑھا تھا کہ مشہور بھی ہو، منتشر بھی ہو، بے شک غریب ہو، انما الاعمال بالنیات مشہور ہے، اور وہ اس کے بہت بڑے بڑے ثقہ راوی ہیں، یحییٰ بن سعید القطان، حضرت عمر، پھر ان کا شاگرد بہت بڑا اسٹوڈنٹ۔ ضرورت نہیں تھی نا وہاں پہ غریب لکھیں۔ تو یہ ترمذی کا یہ حدیث نمبر تھا، اب ہم پیچھے چلیں گے۔ اچھا ہاں، اب یہ دوسری حدیث ہے کہ ہفتے کے دن روزہ مت رکھو سوائے اس کے کہ جو اللہ نے تم پر فرض کیا، اگر تم میں سے کوئی انگور کی چھال اور درخت کی ٹہنی کے علاوہ کچھ نہ پائے تو اسی کو چبا لے، ٹھیک ہے، وہی جو بات آپ کو کہی تھی۔ اچھا، اس کے اندر کیا مسئلہ ہے؟ قال ابو عیسیٰ کہتے ہیں ھذا حدیث حسن، یہ حسن حدیث ہے، اور حسن کا بھی مطلب بتایا تھا کہ زیادہ تر صحیح۔ ومعنی کراہتی فی ھذا ان یخص الرجل یوم السبت بصیام لأن الیہود تعظم یوم السبت، صحیح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ کراہیت کا معنی ہے، یعنی حدیث کا مفہوم صحیح ہے، کیونکہ مسئلہ کیا ہے کہ رسول اللہ نے منع فرمایا اس امت کے لوگوں کے لیے کہ سیٹرڈے کے دن کا اسپیسیفک روزہ رکھیں، کیوں؟ کیونکہ یہود اس دن کی بہت تعظیم کرتے ہیں۔ وہ دیکھ لیں گے نا، ابو داؤد وغیرہ کا نمبر آپ کو بتا دیا، یعنی تو علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو ترمذی میں یہ آپ کو 744 نمبر پر ملے گی، ابو داؤد کے اندر اس کا نمبر ہے 2421، اور مسند احمد میں یہ آپ کو ملے گی 17690 پر۔ یہ سب ریفرنسز لکھ لو، ابو داؤد کا بھی لکھ لو، صرف تو نئی کتاب 2421 لکھ لیا، صحیح ہے۔ فہذا حدیث مضطرب اختلف فیہ علی عبداللہ بن بصر، یہ حدیث مضطرب ہے، اس میں عبداللہ بن بصر کے اوپر اختلاف ہوئے، بل اسناد منکر، بلکہ اس کی سند ہی گھڑی ہوئی ہے، جداً بہت زیادہ، بل ہوا باطل، بلکہ وہ باطل ہے۔ کون کہتا ہے یہ جو کتاب کے مصنف ہیں انہوں نے کہا ہے۔ یہ اس کی دلیل ہے؟ ہاں دلیل ہے، وہ دیکھنا پڑے گا نا پورا ڈیٹیل میں، ابھی تو آپ نے صرف بات کو سمجھ رہے ہیں۔ اچھا، اب اگلی حدیث ہے کہ علیکم بقیام اللیل فإنہ داب الصالحین قبلکم وقربۃ للہ ومنہاۃ عن الاثم وتکفیر للسیئۃ ومرض للداء،
کہ تمہارے اوپر قیام اللیل کرنا جو ضروری ہے، کیونکہ یہ جو ہے صالحین کا طریقہ ہے تم سے پہلے کا، اور اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، اور گناہوں سے بچاتا ہے اور برائیوں کو دور کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، بیماریوں سے نجات کا. یہ مشہور حدیث ہے. اخرجہ ترمذی و ابن خزیمہ وغیرہ. حاضر الحدیث مضطرب اختلف فی علی بن ادریس الخولانی. یہ حدیث بھی مضطرب ہے، اس میں علی بن ادریس الخولانی کے اوپر اختلاف ہوا ہے، ٹھیک ہے. اس کا نمبر لکھ لیجئے، ترمذی میں 3549 کے اوپر میں. یہ نمبر جو ہے نا ترمذی کا صحیح نہیں ہے، یہ دیکھ کے بعد میں اس میں صحیح کرنا پڑے گا. ترمذی کے اندر یہ نمبر صحیح نہیں ہے. بہر کیف یہ حدیث مضطرب ہے اور اس کے میں اختلاف ہے. حاذا وقد یقولون فلان مضطرب الحدیث وهو الذي يختلف فی روایتی دائما بحیث لا یثبت ما یروی فیروی الحدیث علی وجہ. وہ کہتے ہیں کہ حاذا وقد کہ اس طرح بھی کہا جاتا ہے کہ فلاں راوی جو ہے مضطرب الحدیث ہے، یعنی وہ کنفیوزڈ کر دیتا تھا حدیث کو. وهو الذي يختلف، اور اس کے اوپر اختلاف ہوا فی روایتی، اس کی روایت میں ہمیشہ بحیث لا یثبت ما یروی فیروی الحدیث علی وجہ، یعنی کہ اس نے احادیث کو صحیح سے یاد نہیں رکھا اور الگ الگ طور پہ روایت کر دیا. کبھی اس نے مرسل بیان کر دیا، کبھی متصل بیان کر دیا، کبھی صحابی کا واسطہ ذکر کر دیا، کبھی نہیں کیا. ایک ہی راوی تھا. اب ہم کیا کہیں، کیونکہ اس کے وہ اسٹوڈنٹس بھی صحیح ہیں، یہ اسٹوڈنٹس بھی صحیح ہیں. تو پھر اس میں مسئلہ ہے نا بندے میں. نہیں، اس میں مسئلہ نہیں ہے، وہ سکھا ہے بیٹا. اب ہم کیسے کہیں؟ تو اس کو ہم کہتے ہیں مضطرب حدیث کی، یعنی کہ جس میں ہم فیصلہ نہ کر پائیں. ورنہ تو ڈائریکٹ ضعیف کہہ دیں گے، بات کو سمجھو نا، ورنہ تو ڈائریکٹ ضعیف کہہ دیں گے جس میں فیصلہ نہ کر پائیں. جس پر کوئی عمل تو نہیں ہوگا. ہاں وہ چھوڑ دو، وہ بعد میں دیکھیں گے. کا عاصم بن عبید اللہ بن عاصم العمری، جس طرح عاصم بن عبید اللہ بن عاصم العمری ہے. اب اس کا کیا مسئلہ، یہ اب بتا رہے ہیں مضطرب راوی جو گڈمٹ کر دیتے تھے حدیث کو. شریک بن عبداللہ القاضی، یہ شریک غالباً وہی ہے وہ جو خلیفتین والی. عبداللہ بن محمد بن عقیل، ٹھیک ہے، محمد بن عبد الرحمن بن ابی یعلا. فہؤلاء روات مضطرب الحدیث، یہ سب وہ راوی ہیں جو کہ حدیث کو مضطرب کر دیتے تھے، کنفیوزڈ کر دیتے تھے. تو یہاں پہ آج کا درس ختم کرتے ہیں. پھر حدیث المدرج ہم لوگ نیکسٹ لیسن میں پڑھیں گے. لکھ لو پیج نمبر 30 اور حدیث المدرج کے وہاں سے سٹارٹ کرنا ہے.